میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ قابل احترام، اس کی حرمت، اس کی عظمت جو رسول اللہ سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل بعد صلاۃ المکتوبہ وای الصیام افضل بعد شہر رمضان، یا رسول اللہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبہ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد جو سب سے زیادہ شان والی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ 10 محرم کا روزہ ہے، البتہ یہ فرض نہیں، رمضان کے آنے سے پہلے یہ فرض تھا، رمضان آیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ رسول اللہ البتہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے، رسول اللہ ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ یہ قابل احترام ہے۔ اس کی احترام کی ایک یہ بھی ہے، ایک قول کے مطابق رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ابو بکر کے ساتھ ہجرت محرم کے مہینے میں کی تھی۔ اس کے احترام کی ایک اور بھی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی نواسۂ رسول لخت جگر بطول اس ماہ مبارک میں شہید ہوئے ہیں۔ شہادت غمی کی علامت نہیں، شہادت بلندی کی علامت ہے، شہادت عظمت کی علامت ہے، شہادت عزت کی علامت ہے۔ شہادت بزدلوں کو نہیں ملا کرتی، شہادت اللہ کے نافرمانوں کو نہیں ملا کرتی، شہادت اللہ کے پیاروں کو ملا کرتی ہے۔ تو جس مہینے میں شہادت ملے وہ مہینہ پٹا کٹی دا مہینہ نہیں، وہ مہینہ عظمتوں کا مہینہ ہے۔ میں اب واقعہ کربلا نہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ اس کے لیے تو کم از کم کافی ٹائم چاہیے، اور ہمارے ملک میں خیر جس طرح کا واقعہ کربلا ذکر کیا جاتا ہے، ٹیلی ویژن سمیت چٹی پگڑی آلا، کالی پگڑی آلا، کالے کپڑے آلا، چٹے کپڑے آلا، لٹاں آلا، ٹنڈاں آلا، ایک قیامت والے دن حسین ہی نبڑے گا، سانو لوڑ کوئی نہیں نبڑن دی۔ اے جن جے واقعہ کربلا بیان کر دے رہنا پہ اے جانن تے حسین جاننے، اے جانن تے علی جاننے، اے جانن تے محمد جاننے، اسی تے انہاں جاننے ہیں حسین شہید ہوئے نے، اور نبی دی زبان تو نکلے ہے جو فضیلتہ نکلیاں نے نبی دی زبان تو، میرے نبی صلی اللہ علیہ حسین اوے جدے منہ دے وچ سب تو پہلو میرے نبی دا لعاب گیا ہے، نبی دا لعاب چند بچیاں دے منہاں وچ گیا سب تو پہلوں، انہاں وچوں ایک حسن ہے، ایک حسین ہے، ایک عبداللہ بن زبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی دیتی ہے، گٹی دیتی حضرت حسین نو، حسین ہوئے جدا نام ہی رسول اللہ نے رکھیا، حسین ہوئے نے جنہ تو رسول اللہ اداس بھی ہو جایا کردے سن، گھر بیٹھے ہوتے تھے، اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ، چوتھی بیٹی، کتنے نمبر والی بیٹی؟ چوتھے نمبر والی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، کہتے فاطمہ میرے بیٹوں کو لاؤ، وہ بیٹے لاتی گود میں بٹھاتے اور پھر ان کو سونگتے جیسے ہم پھول کو سونگتے ہیں، اور پھر کہتے اللہ یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے کہ خطبہ دے رہے ہیں، حسن اور حسین چھوٹے بچے، 4 سال عمر، 5 سال عمر، 3 ہجری کو حسن پیدا ہوئے ہیں، 4 ہجری کو حسین پیدا ہوئے ہیں، 3 ہجری کو حسن، 4 ہجری کو حسین پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ عمر ہوئی، ماں نے لال کپڑے پہنائے، یہ آئے ہیں، گر جاتے جیسے بچے چھوٹے گر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دفعہ دیکھا، بے قرار ہوئے، اٹھے اور خطبہ چھوڑ دیا،
اور گئے اور وہاں سے اٹھا کر لائے، اپنے ساتھ منبر پہ دائیں بائیں بٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور پھر مسکرائے اور قرآن کی آیت پڑھی۔ فرمایا اللہ سچ کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں خطبہ دے رہا تھا لیکن حسن حسین جب گرے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں ان کو اٹھا کے اپنے پاس لایا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ حسن و حسین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ مہجا کے بارے میں فرمایا، اسی طرح حسن و حسین کے بارے میں فرمایا، ابو بکر اور عمر کے بارے میں فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ بڑی عمر کے جنتیوں کے سردار ہیں۔ مہجا کے بارے میں فرمایا سید الشہداء مہجا، مہجا غلام، عمر کا غلام، بدر کا پہلا شہید، شہیدیوں کا سردار ہے، شہیدوں کا سردار ہے مہجا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسین اور حسن یہ جنتیوں جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ فضائل ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے۔ ان کا مقام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان سے بڑی محبت کرتے۔ ایک دن حضرت علی کے ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا کہ حسن و حسین کھیل رہے ہیں، آپ نے دونوں کو اٹھایا، کہا میں ایک دفعہ آقا کے ساتھ جا رہا تھا، حسن و حسین یوں ہی کھیل رہے تھے، میرے نبی نے اٹھایا تھا، جس طرح میرے نبی حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں اسی طرح میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں، اور میں نے ان کو اٹھایا اور پھر حضرت علی کو کہا علی یہ حسن جو ہے نا یہ سینے تک میرے محمد جیسا ہے، اور علی یہ حسین جو ہے نا یہ سینے سے نیچے میرے محمد جیسا ہے۔ پھر محبت سے کہا علی یہ منڈے تیرے تے کوئی نہیں گئے، ہم کہتے ہیں نا منڈے نانکیاں تے گئے نے، مامیاں تے گئے نے، تو یہ حضرت ابو بکر، جب تک حضرت ابو بکر زندہ رہے انتہائی محبت کرتے رہے، عمر زندہ رہے، اپنے بیٹے سے زیادہ حضرت حسین کا وظیفہ مقرر کیا، سرکاری طور پہ وظیفہ حضرت حسن و حسین کا کیا، اور اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح حضرت ابو بکر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو کیا کہنے، حضرت عثمان غنی کو تو یہ شرف حاصل ہے، حسن و حسین تو چوکی دارہ کر رہے ہیں عثمان کا، پہرے دار بنے تھے حسن و حسین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور پھر حضرت علی کے زمانہ آیا، اس میں بھی اپنے والد محترم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کی، اپنے بھائی کو منایا، حسین نے بھی صلح کی، اور پھر معاویہ کے ہاتھ پر حسن اور حسین نے بیعت کی تھی، حسن نے ابتدا کی تھی۔ اس لیے جڑے بہتا رولا پاندے نے نا اہل بیعت نو منو، انہاں دی تقریراں وچ کدی حسن دا نام سنیا جے؟ سنیا جے 100 وچوں ایک بار۔ اور فضائل زیادہ کس کے ہیں؟ حسن کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشین گوئی کی تھی، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ کس کو کہا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو۔ تو میرے محترم بھائیو، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن و حسین کا 2 لاکھ درہم وظیفہ مقرر کیا۔ جب یہ دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے پاس جایا کرتے تھے، امیر معاویہ تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ حسن و حسین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبرص کی لڑائی میں ساتھ تھے، جزیرہ قبرص پہ جب گئے، جب بحری بیڑا گیا اس میں ساتھ تھے۔ قسطنطنیہ میں جو لشکر حضرت امیر معاویہ نے بھیجا تھا اس لشکر کے اندر حسن و حسین موجود تھے۔